ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، آج کا یہ بابرکت دن عید الاضحیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کے لیے 2 دن ان کی خوشی اور عید کے دن ہوتے تھے جن میں وہ خوشی وغیرہ مناتے تھے۔ حضور نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں سال میں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔
عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہوتی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندے ایک مہینے تک روزے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو اس کے اختتام پر عید الفطر کا دن آتا ہے۔ اور یہ دن عید الاضحیٰ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا خلیل قرار دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے بڑا ہی گہرا دوست، ایسا دوست جس کے لیے انسان دل کی بات کہہ دے، راز کی بات بھی اس کے ساتھ آدمی شیئر کرے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پہ اپنے مولا کی رضا کو مقدم رکھا اور رب ذوالجلال کی رضا کے لیے بڑی سی بڑی قربانی اس سے بھی دریغ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یادگار کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک آپ کی یادگار اسی طرح ہوتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس عظیم قربانی کو بڑے شاندار طریقے سے بیان فرمایا۔ سورہ والصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو نمرود میں آگ میں پھینکا، نار نمرود میں پھینکا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ آگ گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی ملک شام کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا رب ذوالجلال مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، ہم نے ان کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں ایک حلم والا بیٹا پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اور کوئی بھی خواب دیکھے، ہم کوئی بھی خواب دیکھیں گے تو اس کو شریعت کے معیار پہ پرکھا جائے گا کہ اس بارے میں شریعت کیا حکم ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کے تقاضے پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ترک کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن انبیاء کرام کا معاملہ جدا ہے۔ انبیاء کرام کی خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے، خواب میں بھی جو کچھ ان کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اشارہ ازدی سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ فوراً اپنے اس بیٹے کو جو بڑھاپے میں آپ کو ایک اکلوتا بیٹا ملا تھا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اس سے کوئی مشورہ رائے لے لیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھانا یہ چاہتے تھے کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کی گود میں پرورش پائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی پرورش کی ہے، جو ان کی گود میں پلا ہے، وہ بھی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ اگر ایک بیٹا دے کر رب کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے ابا جان، ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوں، رب کے حکم پر قربان کر دی جائیں، رب کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ کوئی سودا مہنگا سودا نہیں ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، جہاں تک میرا تعلق ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی رب کا فضل ہے کہ رب نے مجھے میرا انتخاب کیا ہے، اور میری قربانی اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چھری نہیں چلتی ہے، حضرت جبریل جنتی دمبا لاتے ہیں، حضرت اسماعیل کی جگہ اس کو لٹا دیتے ہیں، جنتی دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کرنا تھا، جو ان کے بس میں تھا، انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا، ان کے بدلے میں جنتی دمبا ذبح ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے خلیل، آپ نے ہمارے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔
اب ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر اور ان کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہم نے بعد والوں، یعنی قیامت تک اس کو باقی رکھا جائے گا۔ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جانوروں کو ذبح کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، تمہارے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کے بدلے میں جنتی دمبا ذبح ہوا۔ اب تمہارے لیے یہ قیامت تک کے لیے سنت بنا دی گئی کہ تم ان کی سنت، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے جانور ذبح کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما لنا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً، کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک علمی نکتہ بیان کیا کہ شعرتن اور حسنتن دونوں جگہ تنوین آئی ہے، دو زیر اور دو پیش کے ساتھ۔ تو تنوین جو ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، ایک جب کسی اسم پہ آتی ہے تو کبھی کبھی اس کو تنوین تحقیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کے چھوٹے پن کو بیان کرتی ہے، کبھی تنوین تعظیم ہوتی ہے جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دو دفعہ جو تنوین آئی ہے، پہلی تنوین ہے تنوین تحقیر اور دوسری ہے تنوین تعظیم۔ کیا مطلب ہوا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ، ہر بال، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں حسنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ قربانی۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ جو اپنے خیال کے مطابق بڑے دانشور اور عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ اتنا ہی رقم تو تم کسی فنڈ میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، بیوہ کو دے دو، یتیم کو دے دو۔ بہت اچھی بات ہے، رفائی فنڈ میں بھی دینا چاہیے، بیوہ یتیم اور سب کی، ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب انسان جب صدقہ دیتا ہے تو بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1000 ہے، 100 اس نے دیا ہے تو 1000 کم ہو، 1000 میں سے 100 کم ہو گیا، 900 رہ گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقے کے ذریعے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت حصی بھی ہوتی ہے، اور یعنی ہر طریقے سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو صدقہ کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، کہ تم، فرمایا ربا، سود، رشوت، ناجائز حرام طریقے سے جو لوگوں کا مال لیتے ہو اس سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی بظاہر بے شک تمہارا مال بڑھ رہا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس پہ آفتیں آئیں گی، وہ ضائع ہو جائے گا۔
تو جو ناجائز طریقے سے تم لوگوں کا مال حاصل کرو گے اس سے مال نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یربو عند اللہ، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اسی سے اضافہ ہوتا ہے، اسی سے بڑھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ناجائز طریقے سے مال لینے سے بے شک بظاہر مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس میں آفتیں آئیں گی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو صدقہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی پر صدقہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیے، یا رسول اللہ، ہر ایک کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو وہ محنت مزدوری کرے، کمائے، اور جو اس کو ملے اس کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور دوسروں کو بھی دے۔ عرض کیا، حضور سب ایسے نہیں کر سکتے، سب یعنی کما کے وہ اس طرح خود بھی کھائیں اور دوسروں کو، سب میں یہ لیاقت، یہ یعنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا چلو یہ نہیں ہو سکتا تو چلو پھر وہ زبانی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو عرض کیا، حضور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، وہ شر سے رک جائے، برائی سے رک جائے، کسی کا برا نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتا، برائی سے رک جائے، کسی کا برا نہ سوچے، کسی کا برا نہ کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو بہرحال صدقے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جو حکم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے دیا ہے، جب اسی طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے گا تب بھی وہ چیز جو ہے وہ نیکی اور اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اب اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے قربانی کا حکم دیا، بھائی قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق جانور ذبح کریں گے تبھی وہ حکم پورا ہوگا اور آدمی کا واجب ادا ہوگا اور اجر و ثواب کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اور اگر اس سے 10-20 گنا بھی وہ کسی اور اچھے کام میں رقم خرچ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن واجب اس کے ذمہ رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب بے شک قربانی انسان کرتا ہے، اس میں سے گوشت خود بھی کھا لیتا ہے، دوست احباب کو بھی کھلاتا ہے، غریبوں مسکینوں کو بھی دینا چاہیے سب، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بس اس طریقے سے انسان کرے گا تبھی اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا اور تبھی وہ اس کا واجب ادا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے نہیں، اپنی سوچ کے مطابق چاہے جتنا بھی خرچ کرے، واجب بہرحال اس کے ذمہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے حکم کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔